اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ مضمون تھا سچے جذبوں کا شعری عکس، یہ اس کا عنوان رکھا تھا۔ صاحبان کرم سمیہ ناز صاحبہ کی کتاب ہے، نعتیہ شاعری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبان کرم اگرچہ کتاب کا نام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ کرۂ ارض پر بسنے والے ہر باشندے کی ضرورت ہے۔ ابھی ساری دنیا کو تو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا کہ اسے کس صاحبان کرم سے فیض پہنچ رہا ہے، لیکن مسلم معاشرے کے ہر متقی اور گناہگار فرد کو یہ معلوم بھی ہے اور اس کا یہ ایمان بھی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبان کرم کے سائے میں ہے۔ مسلمانان عالم کا یہ بھی ایمان ہے کہ دین و دنیا میں فلاح و کامیابی اور چین اور سکون سے دنیا کی عارضی اور آخرت کی دوامی حیات گزارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کرم ہی کی ضرورت ہے۔ سمیہ ناز صاحبہ نے اپنی نعتیہ تخلیقات کو مدون کیا تو انہوں نے بڑی دانش و بصیرت سے کتاب کے نام کو ہمارے دینی شعور کی روشنی میں پھلنے پھولنے والی شعری روایت کو سامنے رکھا۔ فیضی نے کہا تھا، فیضی اکبر کا نورتن تھا اور اس نے بڑی اہم شاعری بھی کی ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں اہل علم کہ وہ پہلا ایسا مفسر ہے جس نے عربی میں غیر نقط قرآن کی تفسیر لکھی تھی۔ خیر، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دنیا میں کسی کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیا، لیکن آپ تمام عالم کی فکری، نظری اور عملی جہتوں کے نکات سے آشنا ہیں۔ فارسی میں دقیقہ شناس کہہ کر کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو گہری نظر رکھنے والی ہو، باریک بھی ہو اور دقت نظر سے ہر شے کو دیکھنے والی ہو۔ فیضی نے حضرت حسر کے ساتھ یہ وصف نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بتایا ہے۔ یہی سچ ہے۔ فارسی میں علامہ اقبال نے بھی اسی سچائی کو شعری متن بنا کر پیش کیا تھا کہ بمصطفیٰ بھی رساں خیش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صاحبان کرم میں آ جاؤ، کیونکہ ان کے صاحبان کرم کے سائے ہی میں مکمل دین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سوائے کفر کے دھرائی کیا ہے؟ حضرت فدا خالدی دہلوی فرماتے ہیں کہ ہوشیار کے چھٹ جائے نہ دامان محمد، اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دین کا۔ فیضی، اقبال اور فدا خالدی کے فکری نکات پر مبنی شعری اظہاریے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اجتماعی شعور اور لاشعور میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی صاحبان کرم ہے۔ یہاں تک تو سمیہ ناز صاحبہ کی کتاب کے صرف نام کی بات ہوئی ہے، لیکن جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو ہمیں شاعرہ کے جذبوں کی سچائی کی چکا چوند اور خلوص اظہار کی تاب و تب نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی تحریر کے عنوان ہی میں سچے خوابوں کا شعری عکس کی عبارت نمایاں کی ہے۔ واضح رہے کہ میں نے بہت عجلت میں کتاب کا مسودہ پڑھا اور خذ ما صفا، یہ نقطہ پیش نظر رہے، خذ ما صفا کے اصول پر چند نکات پیش کرنے تک خود کو محدود رکھا ہے۔ پہلا نقطہ جو اس کتاب سے متبادر ہوا وہ یہ ہے کہ شاعرہ نے اپنی عملی زندگی میں حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شعار بنایا ہے۔ مثلاً وہ کہتی ہیں، لمحہ لمحہ میں خیال شہ بتھا میں رہوں، دل میرا ان کی حسین یاد کا مسکن ٹھہرے، سبز گنبد ہے سوچ کا محور، پاک منظر نظر میں رکھا ہے، مدحت کی سجائی ہے محبت سے یہ محفل، برسی ہے خوشا رحمت سلطان مدینہ،
محو رہتی ہوں خیال سرور کونین میں، یا الہی شکر تیرا ان کی نسبت مل گئی۔ میں روز و شب بھیجتی رہی ہوں درود ان پر، سلام ان پر، میں روز و شب بھیجتی رہی ہوں درود ان پر، سلام ان پر، خوشا مقدر کے دل کے آنگن میں بزم الفت سجی ہوئی ہے۔ ان اشعار سے شاعرہ کا عشق نبوی جھلک رہا ہے، جو بقول سید سلیمان ندوی درد معاصی کی دوا ہے۔ عشق نبوی درد معاصی کی دوا، سلیمان ندوی نے کہا تھا۔ اس کتاب میں شعری اظہاریے صرف حب نبی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اتباع نبی کی تشویق کو عام کرنے کے جذبے اور خود اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا عزم بھی شعری پیکر میں منعکس ہے۔ وہ بجا طور پر کہتے ہیں کہ ان کی سنت سے ہی کردار سنوارا اپنا، ان کی سنت سے ہی کردار سنوارا اپنا، اسوہ سید والا سے محبت کی ہے۔ کردار میں ہو حسن عمل حسن بصیرت، ہو زیادہ میرا سیرت سلطان مدینہ، اسوہ سرکار کی جب سے ملی ہے روشنی، زندگی کا فلسفہ کھل کر عیاں ہونے لگا۔ ان کی سیرت کے چمنزار نے بخشی وہ مہک، میرے کردار سے گفتار سے خوشبو آئی۔ اور یقیناً حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی خواہش اور اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنے کی کوشش ہی کا یہ فیضان ہے کہ شاعرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کا شرف بھی بخشا۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دیکھی تھیں خواب میں وہ رحمت بھری نگاہیں، اے کاش پھر سے دیکھوں آقا کی پیاری آنکھیں۔ لب پر تھا میرے اسم نبی خواب میں، جس دم آکاش سے برسے تھے گلاب اور زیادہ، ہو گئی ان کی زیارت خواب میں، مرحبا میں خوش مقدر ہو گئی۔ رخ نبی کی ہوئی تھی مجھے زیارت جب، لبوں پہ آئی تھی بے اختیار بسم اللہ۔ اب دیکھیے بسم اللہ کا لفظ ویسے تو اللہ کے نام سے شروع کا مطلب ہے، لیکن پنجاب میں بسم اللہ خوش آمدید، کسی کے استقبال اور کسی خوش نظر شے کی دل سے قبولیت کے اظہار کے لیے بھی بولتے ہیں۔ سمیہ ناز نے بسم اللہ انہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ رخ انور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خواب نگر سے لوٹنے والوں کی ہمیشہ تمنا رہی ہے کہ یہ نعمت، یہ سعادت اور یہ نظارہ انہیں بار بار میسر ہو۔ سمیہ ناز بھی یہ تمنا رکھتی ہیں۔ قلب مستر کی ہے بس یہی آرزو، قلب مستر کی ہے بس یہی آرزو، کاش دیدار ہو بار بار آپ کا، کاش دیدار ہو بار بار آپ کا۔ حضور اکرم کا نوری پیکر جب شعری اظہار کا جز بنتا ہے تو شاعر کا تخیل کائنات کے ذرے ذرے میں وہی نور دیکھتا ہے اور پھر اسی کو اپنے بیانیے کا حصہ بناتا ہے۔ سمیہ ناز نے بھی جمال مصطفی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف اشارے کیے ہیں۔ نجوم و شمس و قمر میں بھی نور ہے ان کا، گلوں میں نکھتے سرور رچی بسی ہوئی ہے، گلوں میں نکھت سرور رچی بسی ہوئی ہے۔ سمیہ ناز نے جب حب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عملی راہیں بھی آپ کے اسوہ مبارک کی روشنی سے منور کی ہیں اور تحدیث نعمت کے لیے درود شریف کا ورد بھی جاری رکھا ہے۔ چھٹی ہے رنج و الم درد و غم کی تاریکی، درود پڑھ کے میرے دل میں روشنی ہوئی ہے، درود پڑھ کے میرے دل میں روشنی ہوئی۔ ساتھ ہی شاعرہ اپنے تجربات کی روشنی میں ترغیبی لہجہ اپناتے ہوئے درود خوانی کا عمل عام کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں۔ 100 بار نطق و صوت سجا کر سنوار کر پڑھ کر درود، ان پہ زباں مشک بار کر۔ صاحبان کرم کی شاعرہ نے تمنائی آہنگ میں بھی درود شریف کی برکات کے حصول کی بات کی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب جب درود بھیجوں سرکار دو جہاں پر، ہو جائے درد مرہم پروردگار عالم۔ حاضری کے بعد کے احساسات کو بھی نعتیہ شاعری میں اکثر شعراء نے متن شعر بنایا ہے۔ سمیہ ناز صاحبہ نے بھی
اپنا احساس تشنگی شعری زبان میں منعکس کیا ہے۔ سکون کے پل وہی تھے جو گزارے تھے مدینے میں، مجھے شام و سحر مولا مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آنا تو ہر مسلمان ظاہر غیر ظاہر کی قلبی کیفیات کا تقاضا ہے، لیکن گنبد خضرا دیکھنے کے بعد جو برکات حاصل ہوئیں، شاعرہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آیا ہے نظر جب سے مجھے گنبد خضرا، ہر لمحہ میرے قلب پہ باران کرم ہے۔ اللہ مدد فضیل کی تو بڑی اہم بات ہے کہ ہر لمحہ میرے قلب پہ باران کرم، یہ ان کی کیفیت ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کھلتے ہیں جہاں پھول عطاؤں کے ہمیشہ، کیا خوب شہا تیرا گلستان کرم ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانان عالم کے لیے اپنا ایمان بچانا اور شرار بول لہابی کی مسرتوں سے دور رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلامی معاشروں سے کسی مجبوری کے تحت کٹ گئے ہیں، انہیں نظری طور پر دین کی مبادیات کا تحفظ کرنا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ سمیہ ناز صاحبہ ایسے ملک میں رہتی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف فتنے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ ختم نبوت کے نظریے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انگریز نے ہندوستان میں ایک کاذب نبی پیدا کر دیا تھا۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد وہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور برطانیہ میں اس دجال کاذب نبی کے پیروکاروں کو بڑا تحفظ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعراء و ادبا نے اکثر اپنی نعتیہ نگارشات اور نثری ادب میں ختم نبوت کا نظریہ اجاگر کرنے کی روش اپنائی ہے۔ سمیہ ناز صاحبہ نے بھی یہ متن اپنایا ہے۔ کتاب آخری لے کر سنت ختم نبوت کی، میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ عصر حاضر کے فتنوں سے فکری طور پر نمٹنے کی مساعی اپنی جگہ، لیکن بعض جاں بازوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر خود کو امر کر لیا ہے۔ درج ذیل شعر میں جہاں سپاری کے جذبے کو ابھارنے کے لیے کہا گیا، حضور محشر میں ان کو بھر بھر کے جام کوثر عطا کریں گے، حضور محشر میں ان کو بھر بھر کے جام کوثر عطا کریں گے، خوشی خوشی جو نبی کی حرمت پہ جان اپنی لٹا گئے ہیں۔ واہ واہ! صاحبان کرم کی شاعرہ نے اپنی ثنا خوانی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص سے منسوب کیا ہے۔ ثنا کے پھول انہی کے کرم سے کھلتے ہیں، وگرنہ کون سا ایسا کمال ہے مجھ میں۔ بردستہ شعر ہے۔ میں ہوں ناز اس پہ نازاں، میرا بخت ہے درخشاں، کہ نبی کے واصفوں میں میرا نام آ گیا ہے۔